دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جیسی کسی قوم کو پیدا ہی نہیں کیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی، اور قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم وجود میں آئی، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقت ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حضر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنی دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اس وقت کی سپر پاور قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ دوستو، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر اور اشوک پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم، جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے نشانی عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز کے لوگ ان کے عالیشان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز باغات اور خوبصورت نظاروں اور نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم مغرور ہو گئی اور سرکشی کے نشے میں دھن ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کی بیدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی قوم پر انہی کی گناہوں کی وجہ سے اپنے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سردار سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے
ہو۔ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو حاملہ ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی دودھ بہت زیادہ موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ دوستو اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا گیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ دوستو جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم نہ ہوتا تھا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو اس طرح کچھ ہی دنوں کے بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوقہ تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد جو کہ نیک تھی اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسی۔ پھر اس کے بعد اس صدوقہ نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان سے کرا دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصطفیٰ ابن حیدر اور قیدار بن سلیب تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زارو قطار رونے لگے۔ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے
لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ دوستو، یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہو عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے بارے میں بتایا تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالی کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم لوگوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک آواز آسمانوں سے نکلی، جس چینک کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسم کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایمانی زندگی، ایمانی موت نصیب عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے
ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔